اکبر بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرا تخت و تاج خطرے میں ہے اور جو اسے اقتدار کا ہوس اور نشہ تھا، جو دہلی کے جناب تخت کے اوپر بیٹھ کر حکومت کرنے کا نشہ اس کی نسوں میں رچ چکا تھا، تو اس نے دیکھا کہ میری رعایا کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہے، ہندوازم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سکھ بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، اب کس انداز میں ان کو ایک کیا جائے کہ میرا تخت و تاج باقی رہ جائے؟ کیونکہ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں، مسلمانوں کے دینی فریضے میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں ان کے ہاں اس کو حلال تصور کیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر حلال ہے اور کافروں کے اندر ان کو نہیں جائز سمجھا جاتا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کافروں کے اندر جائز ہیں اور مسلمانوں کے اندر قطعاً انہیں حرام جانا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان گائے کی قربانی کرنے والے اور کافر اور سکھ جو ہیں وہ گائے کا پیشاب پینے والے، فرق تو ہے نا؟ ایک گائے کا دودھ پینے والا اور گائے کا گوشت کھانے والا، اور دوسری طرف گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کا پیشاب کھانے والا، فرق تو دنیا میں واضح ہے۔ تو اب اس نے کیا دیکھا کہ مسلمان جب گائے کی قربانی کرتے ہیں تو دھرم کے نام پر دنگے فساد ہوتے ہیں، جس سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اس کی سلطنت کو اس چیز سے خطرہ لاحق آ گیا کہ اگر یہ مسلمان اور ہندو آپس میں لڑتے رہے، سکھ اور ہندو اور مسلمان یہ تمام دھرم آپس میں لڑتے رہے تو میرا تخت و تاج خطرے میں آ جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے ان میں وحدت پیدا کی، یکجائی، وحدت، ایک کیا سب کو۔ تو اس کے دربار کے جو حواری ملا تھے، وہ بکاؤ ملا ہوتے ہیں ہر دور کے اندر، اس کے دربار کے حواری جو ملا تھے انہوں نے فتاوا دینا شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ وحدت ہونی چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ اب اس نے ایک عبادت گاہ بنوائی، اس عبادت گاہ کے اندر اس نے ممبر بھی بنوایا، محراب بھی بنوایا، اس عبادت گاہ کے اندر اس نے سلیب بھی لگوائی، اس عبادت گاہ کے اندر اس نے گردوارہ بھی بنوایا، اسی عبادت گاہ کے اندر اس نے رام کا مندر بھی بنوایا۔ اب اس نے تمام مذاہب کو یہ دعوت دی کہ تم تمام کے تمام مل کر اس عبادت گاہ میں اپنی اپنی عبادت کرو۔ اب تمام نے اس عبادت گاہ کا رخ کیا اور سب اسی عبادت گاہ کے اندر آ کر اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ تھا اسلام کے اوپر سب سے پہلا وار جو اکبر بادشاہ کے دور میں ہوا۔ یہ وحدت کا درس دینے والے، یہ یکجائی کا درس دینے والے شاید تاریخ سے ناواقف ہیں کہ تمہاری اس وحدت نے امت مسلمہ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وحدت ضرور ہے لیکن مسلمان کے اندر اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں کہ رات کو اس نے کھانا کھایا یا نہ کھایا، اپنے محلے دار کا پتہ نہیں کہ اس کے شب و روز کس انداز میں گزر رہے ہیں، اور باتیں وحدت کی کرنے آ گئے کہ ہمیں جناب یورپین یونین کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ وحدت کرنی چاہیے۔ پتہ اپنے باپ کا بھی نہیں کہ اس نے کس حال میں رات گزاری ہے، پتہ اپنی ماں کا بھی نہیں کس غم کے اندر رات کو وہ سوئی ہے۔ پھر اپنے گھر میں جس شخص کے وحدت نہیں وہ عالم دنیا کے ساتھ وحدت کی بات کرے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت سے چھوٹی کوئی بات نہیں۔ المختصر کے وحدت کی ایک شمع روشن ہوئی، انہوں نے کہا جی وحدت کی بات کریں، تمام مذاہب، تمام دھرم جو ہیں وہ جناب ایک جگہ کے اوپر عبادت کریں گے۔ جب تمام لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی تو وہی جو حواری، وہی جو ملعون بکاؤ ملا اور پیر تھے اس کے دربار میں، انہوں نے کہا اکبر سے کہ تو اپنے آپ کو تعظیمی سجدہ کروانا شروع کر دے رہا ہے یہاں سے۔ اب اکبر نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام لوگ مجھے تعظیمی سجدہ کریں گے۔ تمام کے تمام لوگ سجدہ کرنے لگ گئے۔
لیکن مسلمان کے دل کے اندر جو ایمان کی حرارت ہے، اس وقت بھی چند لوگ تھے جنہوں نے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم اگر سر جھکائیں گے تو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو اب اس نے کہا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مشورہ دو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں۔ کافروں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو جناب ہنومان کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، رام کے سامنے بھی، جتنے ان کے جناب وہ ہیں خود ساختہ انہوں نے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے خدا، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں وہ آج خدا بنے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کی بوتا وہ پوجا کر رہے ہیں، اور اتنے کثیر تعداد میں انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ کوئی چیز نئی نہیں تھی، ان کے ساتھ تو کوئی نیکی بھی کرے تو ان کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے بھگوان ہو۔ تو ان کے لیے یہ چیز نئی نہیں تھی، کیونکہ اتنے سارے بتوں کی تو پوجا کرتے تھے، ایک اکبر بادشاہ کے سامنے انہیں سجدہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں تھی، تو انہوں نے سجدہ شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک گروہ تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، تو اس نے اپنے انہی ملا حواریوں سے پوچھا، اس نے کہا بھئی اب تم بتاؤ کہ یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کو کیسے جھکائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جتنے افراد سجدے سے انکار کر رہے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے، ایک سیدنا فاروق اعظم کے خون سے نکلا ہوا مرد کلندر ہے جس کا نام شیخ احمد سرہندی فاروقی حضور مجدد الفسانی شیر ربانی ہے، اگر اس نے تیرے سامنے سر جھکا لیا تو پوری دنیا تیرے سامنے سجدے میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجدد پاک کو بلایا جائے۔ حضور مجھے یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھی اسٹریٹجی، یہ تھا ذہن ان لوگوں کا۔ اب اس نے کہا جی بتائیں کہ ان کو میرے سامنے جھکانے کا کوئی مشورہ، کوئی جناب ایڈوائس، کچھ بھی آپ مجھے دیں۔ تو انہوں نے کہا جس کے مرید اتنے پکے ہوں اس پیر کا عالم کیا ہوگا؟ مرید سر نہیں جھکا رہے تو پیر کیسے سر جھکائے گا؟ المختصر کے ایک حواری بولا، اس نے کہا جی میں ایک آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ اپنے دربار میں، یہ جس انداز میں ہماری مسجد کے دروازے ہیں بندہ سٹیل سیدھا اندر آ جاتا ہے، تو دروازوں میں سے سیدھا بندہ اندر آ جاتا ہے، اس حواری نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کے دربار کے دروازہ جو مین انٹرنس ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی بناتے ہیں، اتنی سی کھڑکی کہ جب بندہ اس میں سے داخل ہوگا تو اس کی گردن جھک جائے گی۔ تو ہم اس دروازے سے شیخ احمد سرہندی فاروقی حضور مجدد پاک کو، مجدد الفسانی کو مدعو کریں گے، جب وہ اس دروازے سے گزریں گے یہاں پر ساری رعایا سامنے ہوگی، جب وہ سر جھکا کے اندر آئیں گے تو ہم لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ شیخ احمد فاروق سرہندی نے اپنی گردن اکبر کے سامنے جھکا لی ہے۔ اب یہ اس نے اپنا ایک مشورہ دیا اور وہ کھڑکی نما ایک دروازہ تیار کیا گیا۔ تو حضرت مجدد پاک کو جب بلایا گیا، بندے کے دل کے اندر وہ محبت رسول، عشق خدا، پھر مومن کے وار سے تو پوری دنیا لرز جاتی ہے۔ مجدد پاک کو جب بلایا گیا نا، اب کسی نے ان کو بتایا تھوڑی تھا کہ ان کا پلان یہ ہے۔ جب مجدد پاک کو بلایا گیا تو سامنے تخت لگا ہوا ہے اکبر کا، اور جناب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے اس کھڑکی سے اپنا سر نہیں جھکایا، حالانکہ کھڑکی کا دورانیہ بہت کم تھا، اس کی مقدار بہت چھوٹی تھی، سر تو ڈیفینیٹلی جھکانا پڑنا تھا، لیکن آپ نے اپنے سر کو آگے کیا ہی نہیں کہ اگر میں پہلے سر داخل کروں گا تو سر جھکانا پڑے گا۔ مجدد پاک نے سب سے پہلے اس کھڑکی میں سے اپنے پاؤں آگے کیے، اپنے پاؤں باہر نکالے، پاؤں کا اشارہ اکبر کے تخت کی طرف کیا، پھر آپ نے اپنی گردن سیدھی رکھ کے اندر کی۔ یہی بات تو اقبال نے کہی تھی نا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ آگ کے جس کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہمارے اکابرین، وہ ہمارے بزرگ جن کو جناب چھوٹی سی کھڑکی سے بھی گزارا گیا تو آپ نے اپنی گردن نہیں جھکائی، پاؤں کا اشارہ اس کے منہ کی طرف کیا۔ مجدد پاک کو جناب جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر، حضور کی شریعت کی خاطر ایک بار نہیں 1,00,000 دفعہ بھی اگر جیل میں جانا پڑے تو شیخ احمد فاروق سرہندی جانے کے لیے قربان کے تیار ہے۔